نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ مریم آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور آپ انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیں، اذ قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون، جبکہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، یقیناً ہم ہی زمین اور اس پر رہنے والوں کے وارث ہیں، والینا یرجعون، اور ہماری طرف ہی انہیں لوٹایا جائے گا۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور آپ کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کریں۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچے اور اللہ رب العالمین کے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کے بارے میں جو رائے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور جس عقیدے اور نظریے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے شاہ فرمائی اور فرمایا کہ یہ سچی بات ہے، یہ درست بات ہے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق۔ یوں آپ نے جو یہودیوں کی طرف سے بہتان تراشیاں تھیں ان کو بھی ختم کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کا جو غلو تھا، جو زیادتی ہو رہی تھی، اس کو بھی ختم کیا اور ایک معتدل بات ارشاد فرمائی۔ پھر آج کے جو آیات ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور اس سے پہلے جو بات مکمل ہو رہی تھی کہ اسمع بہم و ابصر، جس دن یہ لوگ ہمارے پاس پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے اس دن مطیع اور فرما بردار، سننے والے، سمجھنے والے، دیکھنے والے ہوں گے، لیکن اس دن یہ سمجھنا اور دیکھنا فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہ وہ دن ہوگا جو حسرت اور افسوس کا دن ہوگا۔ اس کو فرمایا کہ انذرہم یوم الحسرہ، کہ آپ ان لوگوں کو یوم حسرت سے ڈرائیں، افسوس والے دن سے ڈرائیں۔ یہ کون سا دن ہے افسوس والا؟ وما اذ قضی الامر، جب بالآخر تمام کے تمام فیصلے کر دیے جائیں گے، ہر بات سے متعلق فیصلہ کر دیا جائے گا، لوگوں کی اچھائیوں سے متعلق، لوگوں کی برائیوں سے متعلق، کفر و شرک سے متعلق، ایمانیات سے متعلق۔ اذ قضی الامر، آج کا دن کیا چل رہا ہے کہ ہم فی غفلت ہم لا یؤمنون، کہ اب آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایمان کو قبول نہیں کر رہے، تو انہیں افسوس کرنا پڑے گا۔ اب یہ افسوس کا دن ایک تو قیامت کے حوالے سے ہے، دوسرا ایک خاص دن بھی افسوس کا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرمایا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے قیامت برپا ہو جائے گی، جنتیوں کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو اہل ایمان اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بھی جنت میں چلے جائیں گے،
اور بالآخر صرف اور صرف جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اہل ایمان نہیں ہیں، وہ جہنم میں رہ جائیں گے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کے درمیان ایک جانور کو لایا جائے گا، لے آئے گا ایک جانور کو، جو جانور کے حقیقت میں موت ہوگی، اس کو جانور کی شکل میں لایا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین جنتیوں سے بھی جہنمیوں سے بھی پوچھے گا یہ کیا ہے، تو کہیں گے یہ موت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے اس جانور کو ذبح کر دیا جائے گا، مطلب اس موت کو بھی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اب جو جنتی ہیں وہ جنت میں رہیں گے اور وہاں سے باہر نہیں نکالے جائیں گے، اور جو جہنمی ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اب وہ جہنم سے باہر نہیں نکالے جائیں گے۔ یوم الحسرہ، یہ حسرت کا دن ہوگا، افسوس کا دن ہوگا، کیونکہ اب جو جہنمی کافر ہوں گے ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب اس کے بعد ہمارا یہاں سے اب نکلنا نہیں ہوگا، اور پھر وہ حسرت کرے گے کاش ہم نے ایمان ہی قبول کیا ہوتا، کیونکہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ اس کے بعد کا درجہ ہے جو اگرچہ ضروری ہے، لیکن بالآخر جو کامیابی ہے وہ ایمانیات کے ساتھ ہے۔ ایمان کسی کا سلامت ہے تو وہ بالآخر کامیاب ہے۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، وہ جتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو جائے، جتنا بھی نافرمانے کی زندگی بسر کر کے کیوں نہ چلا جائے، بالآخر ایمان ایک ایسی چیز ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین اس ایمان کی بدولت جنت اس کا مقدر کرے گا۔ تو اس دن جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا، فرمایا یہ حسرت کا دن ہوگا، افسوس کا دن ہوگا۔ فرمایا انذرہم یوم الحسرہ، ان کو اس حسرت کے دن سے، افسوس کے دن سے، قیامت کے دن سے ڈرائیں، جب ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آج یہ نہیں سمجھ رہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، تو آپ ان کو ڈراتے چلے جائیں، ان کو تبلیغ کرتے چلے جائیں۔ حقیقت کیا ہے کہ جس دنیا کے چکر میں پڑھ کر یہ ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں، ہماری بات کو نہیں مان رہے، آپ کی تبلیغ پر کان نہیں دھر رہے، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ یہ زمین پر بسنے والی مخلوقات، زمین کا مال و متاع، یہ سونا چاندی، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، ان سب کے مالک ہم ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، ہم ہی مالک ہیں، صرف ہم مالک نہیں ہیں، ہم ہی مالک ہیں، کوئی اور حقیقت میں اس کا مالک نہیں ہے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ان سب نے لوٹ کر آنا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کے اندر، سب کے لیے تباہ و بربادی، سب کے لیے فنا ہے، کسی کو بقا نہیں ہے۔ تو بالآخر اللہ رب العالمین کی جو سلطنت ہے، جو آپ کی بادشاہت ہے، اسی کو بقا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فرمایا کہ الینا یرجعون، ان سب نے ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، لہذا آپ ان کو ڈراتے رہے، سمجھاتے رہے۔ اور آگے خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہو، یہ سب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ تو جب یہ ان کی اولاد میں ہے تو جو عیسائی غلو کر رہے تھے ان کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وعد و نصیحت وہ مفید ہے، جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے تھے ان کے لیے یہ مفید ہے، اور خاص طور پر جو مشرکین مکہ ہیں جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا سمجھتے تھے، اس پر فخر کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ ہم تو ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، ہم تو ان کو لے کر چلنے والے ہیں، کیونکہ وہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو بیت اللہ کا طواف کرنا، بیت اللہ کی خدمت کرنا، چونکہ ان کی تعمیر تھی، تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل پیروکار ہم ہی ہیں، چونکہ ہم نے ان کے گھر کی حفاظت کی ہے، وہاں آنے والوں کی ہم خدمت کر رہے ہیں، وہاں انتظامات ہم سنبھال رہے ہیں، ہم طواف کر رہے ہیں، تو ہم صحیح معنوں میں پیروکار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے سامنے تذکرہ کریں، ان کے سامنے بیان کریں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا طریقہ کیا رہا اور تم کیا کر رہے۔ دیگر آیات میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی، یہاں پر بھی شاہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، فرمایا وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے راست گو انسان تھے، سچ بولنے والے، سچائی کا اہتمام کرنے والے، اور اس سے بڑھ کر وہ اللہ رب العالمین کے نبی تھے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، تو اس سے معلوم ہوا کہ صدیقیت بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، کہ جہاں اللہ رب العالمین نے مقام مدح میں اس کو ارشاد فرمایا
جہاں نبی ہونا سب سے بڑا اعزاز تھا، اس سے پہلے بھی صدیق کو بیان کیا، کیونکہ ہر نبی صدیق رہا ہے، لیکن ہر صدیق کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو نبی رہا وہ صدیق یقینی ہے، لیکن جو صدیق ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ نبی بھی ہو۔ تو اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، وہ بڑے سچے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی تھے۔ صدیق کا مطلب کیا ہے کہ جو انسان اپنے عقائد میں، اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں اور اپنی نیت کا سچا ہو، عقیدے کا سچا ہو، عمل کا سچا ہو، اخلاق کا سچا ہو، نیت کا سچا ہو، اس کو کہا جائے گا یہ شخص صدیق ہے۔ یعنی اس کو آسان سے یوں کہا جاتا ہے کہ جس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، جو اندر ہے وہ باہر ہے، جو باہر ہے وہ اندر ہے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ فرمایا انہ کان صدیقا نبیا۔ تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں۔ دیگر جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، 14 پارے میں بات آ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امت کے مقتدا اور پیشوا ہیں، حنیفہ یکسو تھے، شرک سے بیزار تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے اور شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تینوں گروہوں کی اللہ نے نفی کی۔ اس کو فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، چنانچہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے ان لوگوں کے سامنے کریں۔ آگے پھر ان کا خاص ایک مکالمہ اپنے والد کے ساتھ ہے، اس کو آگے عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔